تخلیق اس سے آشنا نہیں ہو سکا جب تک اس کو اپنی پیدائش یا وجہ تخلیق سے آشنائی نہ ہو. اس کا ہر عمل کسی نہ کسی چیز سے منسلک ہوتا رہتا ہے. اب جن چیزوں سے ہمارا عمل منسلک ہوتا ہے اس کے نام الگ الگ رکھے ہوئے ہیں. اس کے آگے آگے تقسیم آتی ہے. کوئی اہل دانش، اہل دین، اہل ظاہر، اہل باطن، اہل عقل، اہل دل، اہل نفس. یہ اسماء نام انسان کی پہچان کے ابواب، جس کو ہم انسان کو پہچاننا کہتے ہیں. اب انسان کا آپ یوں سمجھ لو کہ نصیب جو ہے، نصیب ہم کہتے ہیں کہ جب انسان زندگی سے نکلنے لگے تو زندگی میں داخل ہونے اور زندگی سے نکلنے کے درمیان جو کچھ بھی اس نے حاصل کیا وہ نصیب ہے. یعنی کہ جب وہ زندگی میں آیا تھا کچھ چیزیں لے کے آیا، پتہ نہیں کیا لے کے آیا تھا. اور جب وہ زندگی سے رخصت ہو رہا ہے، کچھ چیزیں جس نے زندگی میں کی، حاصل کی، عمل کی شکل میں، قوا کی شکل میں، ڈیولپمنٹ کی شکل میں، ارتقاء کی شکل میں. باہر اس راہ کو اگر آپ درمیان میں دیکھو کہ یہاں سے لے کے یہاں تک کا فاصلہ زندگی میں طے کیا، اس کو نصیب کہیں گے. اب اگر یہاں بات سمجھ آئے، دو طریقے ہیں نصیب کو حاصل کرنے کے. ایک یہ ہے ذاتی اپنا کوشش، نصیب حاصل کرنے کا طریقہ کوشش. ایک ایک اینٹ لگاؤ مکان بنتے جائے. دوسرا طریقہ جو ہے وہ ہے منشا، پیدا کرنے والے کا منشا. جب اس کا حکم ہو جائے کہ مکان بننا ہے تو بن کے رہے گا. اب اس میں آپ کے مرضی یا لیبر کا دخل ہی نہیں ہے، منشا کا. اور اگر یہ عقیدہ کہیں کمزور ہو جائے تو پھر زندگی پریشانیوں کی لت میں آ جاتی ہے. مطلب کبھی کبھی آپ یہ کہیں کوشش کر رہے ہیں، فٹافٹ چلتے جائیں. کبھی کہیں جو اللہ مالک ہے، جو اس نے نصیب میں لکھا ہے. کبھی پھر دوڑنے لگ جائیں، کبھی ٹھہرنے لگ جائیں، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہر چیز کنفیوز ہو جائے گی. اب آپ یوں سمجھ لو کہ جس عقل سے ہم کوئی کام کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں عقل کے مطابق کر رہے ہیں، حالانکہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کس کے مطابق کر رہے ہیں. ہم تو کام کر رہے ہیں، کام کے پیچھے عقل ہے یا دل ہے یہ خود آپ کو معلوم نہیں ہوتا. دیکھنے والے کہتے ہیں کہ یہ عقل سے کام کر رہا ہے، دل سے کام کر رہا ہے. حقیقت میں کرنے والے کو پتہ نہیں ہوتا کتنے کتنے محرکات مل جاتے ہیں. عقل سے ہو دل سے ہو، یہ دونوں صفات پیدائش کے ساتھ یہ تھا ہے. آپ نے عقل سے کوئی کام کر لیا تو وہ عقل بھی تو ادھر سے ہے نا، دل سے کام کر لیا دل بھی ادھر سے ہے. اس لیے یہاں ایمان کا قائم ہونا بہت آسان ہے. اگر آپ یہ دو چیزیں سمجھ لیں کہ زندگی میں ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ باذن اللہ، دوسرا یہ ہے کہ اللہ ماسا، جو آپ کوشش کرو وہی آپ کو حاصل ہوگا. اور یہیں پر فرمایا گیا کہ جو اللہ کا حکم ہوگا وہ آپ کو حاصل ہو جائے. حالانکہ جو کوشش کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کا حکم ہی ہے. آپ کو سمجھانے کے لیے بات، تاکہ آپ کسی مقام پر یقین کو اتنا پختہ کر لو کہ عمل آپ کا ہو، نام منشاء الہی ہو. عمل آپ کا ہی ہے، نام اس کا منشاء الہی ہے، حاصل آپ کا ہے. جو بھی آپ نے حاصل کیا، آدمی پیسہ جیسا لینا دینا، اور نام اس کا کیا ہے؟ اللہ کا احسان. حاصل کیا ہے؟ آپ ہی کا، کوشش آپ نے کی. اگر آپ اپنی زندگی کو کسی طریقے سے، اصل میں بات نہیں سمجھا رہی آپ کو، اصل میں سمجھ آ رہی ہے، اپنی زندگی کو کسی طریقے سے
آپ اسے منشاء الہی ثابت کر دو یا اپنے حاصل کو کسی طریقے سے اللہ کا احسان ثابت کر دو تو آپ کی زندگی آسانی میں جاتی. جو کچھ آپ نے حاصل کیا وہ کیا ہے؟ اس کا احسان. اب یہاں فقر کے درجات آتے ہیں. اچھائی کو تو سارے احسان کہتے ہیں، نقصان کو احسان کرنے والے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ کہا قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی کہ جب آپ یہ کہیں کہ ہر چیز ادھر سے ہی ہے اور اس کا احسان ہے تو یہ گرفتاری کیا ہے؟ یہ بھی احسان. باپ سے بیٹے کی جدائی کیا ہے؟ احسان. پیغمبر کا کنویں میں گرنا کیا ہے؟ یہ بھی احسان. اور پیغمبر پر جو ہے وہ الزام خدا نہ خواستہ یہ بھی احسان. اب سمجھ نا، یعنی کہ اپنی زندگی کو اس کا احسان ہر حال میں ماننے والا تکلیف اپنی جگہ پر درجے میں قریب ہوتا جاتا ہے. اور دوسرا طریقہ ہے اپنی زندگی کو اپنی کوشش مانتے جاؤ تو کوششیں ختم ہوتی جائیں گی اور آرزو پوری نہیں ہوگی، آپ پریشان ہونے شروع ہو جاؤ گے. یہ اس کی بنیاد ہے. اب بات سمجھ رہے ہو کہ آپ جو عمل کر رہے ہو کیوں کر رہے ہو؟ زندگی کے اندر ایک عمل ہوتا ہے زندگی میں زیادہ دیر ٹھہرنے کا، اور آپ جانتے ہو کہ ٹھہر نہیں سکتے. آپ کو پتہ ہی ہے. ابا جان سے پوچھو، ان کے ابا جان سے پوچھو، بزرگوں سے پوچھو. میں نے پہلے بتایا کہ 10 سال کے اندر شہر بھرے رہتے ہیں بازار، لیکن چہرے بدل جاتے ہیں. آپ کو یہ بتایا 50 سال کے اندر کوئی بندہ پرانا رہتا ہی نہیں شہر میں. شہر کی آبادی بڑی ہوتی ہے کہ بندہ پرانا کوئی بھی نہیں ملتا سارے شہر میں. 60 سال اگر ان کی ایوریج ہے نا انسان کی، 60 سال میں آج کا بچہ بھی نہیں ملے گا آپ کو. لیکن شہر بھرا ہوا ہوگا، آبادی زیادہ ہوگی. تو گویا کہ آپ کی تمام کوششوں کے باوجود زندگی نے ٹھہرنا نہیں ہے. ایک بات، ہماری محنت کس کام کی ہوتی ہے؟ ٹھہرنے کی، اور ہم ٹھہر نہیں سکتے. ہماری زندگی کی کوشش ہوتی ہے خوشی کے لیے، اور ہم جانتے ہیں کہ غم سے آشنا ہو جاتا ہے انسان. اپنا نہ صحیح، اپنا تو غم ہی کو نہیں نا انسان کا. جب بھی غم آئے گا دوسرے کا آئے گا. کہ آپ تو آرام سے گھر بیٹھے ہوئے ہو، کسی خدا نواز دوست کے انتقال پر بلا کی خبر آ گئی، یہ دوست نے بڑا اچھا نہیں کیا. یعنی کہ پیارا دوست بنے گا کیا؟ غم کی خبر بن جائے گا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو زندگی غم سے نہیں بچ سکتی، زندگی موت سے نہیں بچ سکتی، اور زندگی زوال سے نہیں بچ سکتی، بینائی کمزور ہونے سے بچ نہیں سکتی، آپ کی صحت جو ہے وہ ناقص ہونے سے بچ نہیں سکتی. اب آپ دیکھو ان باتوں کے بعد اب آپ کا سوال آتا ہے کہ ہم جو عمل کرتے ہیں ہمیں کیا مصیبت ہو جاتی ہے کہ ہم کسی کام کو اور طریقے سے کرنا چاہیے تھا ہم اور کر بیٹھتے ہیں، کل سے کرنا چاہیے تھا پتہ نہیں ہم کس بات سے وہ کام کر بیٹھے، تو ہمارے کام جو ہے نا وہ آگے پیچھے جاتے ہیں. اس میں کیا ہے؟ یہ کوئی پیچھے کیا لگا ہوا ہے؟ اب یہاں وہ سوال آتا ہے کہ آپ چونکہ زندگی سے آشنا نہیں ہو، دل اور دماغ آپ نے نام رکھے ہوئے ہیں عمل کے، ورنہ دل اور دماغ نہیں ہوتا کہ دماغ الگ سے کوئی ایک کام کر رہا ہو اور دل الگ سے کر رہا ہو. ہر کام میں دونوں شامل ہوتے ہیں، بلکہ دل، دماغ، نگاہ، احساس، قواہ ہر شے شامل ہوتی ہے. پھر بھی اب اس لیے پھر بتایا گیا کہ آپ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق سمجھو، اپنی کوشش سے نہ سمجھو، اس کے احسان سے. فرماتا ہے اللہ میاں وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. ممکن ہے تم پسند کرو کوئی چیز اور وہ ہو نقصان دہ تمہارے لیے، اور ممکن ہے تم ناپسند کرو کوئی چیز اور ہو تمہارے لیے مفید. گویا کہ انسان کے اندر مفید چیز ترک کرنے کا امکان ہے. انسان کی پسند عام طور پر ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ
کہ وہ کوئی ایسی چیز پسند کرے جو اس کے لیے نقصان دہ ہو. اگر ایسی چیز عمل کر بیٹھا ہے جو نقصان دہ ہو، اس کا جواب عام طور پر یہ آتا ہے کہ یہ خواہش نفس کی تھی. اپنے ساتھ دشمنی کا عمل نہ دل کا ہوتا ہے نہ دماغ کا ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی بد نصیبی کا ہوتا ہے. بد نصیبی کا نام رکھا ہوا نفس کا ہوتا ہے. غلط عمل کس کا ہوتا ہے؟ نفس کا. کہتے ہیں یہ اس کا نفس تھا، خواہش نفس ہے، نفسانی خواہش ہے. تو وہ نفس جو ہوتا ہے دماغ بن کے بھی عمل کرتا ہے، دل بن کے بھی عمل کرتا ہے. نہیں بات سمجھے؟ مثلا ایک صاحب نفس ہے، نفس کا بندہ، اگر وہ مسجد میں جائے تب بھی نفس کرے گا. اس وقت جائے گا جب دکھاوے کا وقت آئے گا. صاحب نفس ہے نا، وہ جو کام کرے گا اس میں اس کی نفسانی خواہش ہوگی. اور جو اگر نیک آدمی ہے، دل والا آدمی ہے، تو وہ ہر کام میں نیکی کا انداز رکھے گا. تو گویا کہ جیسے میں نے پہلے بتایا، اگر آپ یہ سمجھو کہ ایک آدمی بنیادی طور پر جھوٹا ہے، بنیادی طور پر صاحب نفس، اور نماز پڑھ رہا ہو تب بھی جھوٹا ہے، حج کر رہا ہو تب بھی جھوٹا ہے، اور تبلیغ کر رہا ہو تب بھی جھوٹا ہے، سچ بول رہا ہو تب بھی جھوٹا. جھوٹا آدمی سچ بھی بول رہا ہو تو بھی جھوٹ، اس کے سچ کے پیچھے بھی شرارت ہوگی. اب آپ دیکھو اللہ کا حکم کہ جھوٹے لوگوں نے مسجد بنائی اور اللہ کریم کے حکم کہ اس مسجد کو گرا دو، اس کے پیچھے شرارت ہے. آپ بات میں نے جھوٹے نے سچ کہا اور وہ بھی جھوٹ تھا. ایک اور جگہ اللہ کریم کا ارشاد میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ جب یہ لوگ جھوٹے منافق، اللہ میاں اپنے حضور پاک سے فرما رہے ہیں کہ جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور آ کے یہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، تو اے میرے حبیب، میں تو جانتا ہوں کہ آپ سچے رسول ہیں. وہ آ کے منافق آئے آپ کے پاس، انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کا رسول اللہ، کہ آپ سچے رسول ہیں. اللہ بھی فرماتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ سچے رسول خود بنا کے بھیجا. اللہ بھی کہتا ہے لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں. یعنی جھوٹا آدمی اگر رسالت کی گواہی دے دے تب بھی جھوٹ. تو گویا کہ بنیادی طور پر ایمفیسس ہوتا ہے کس انداز پہ. اسی طرح اگر یہ بات سمجھ آ گئی تو اس صاحبان نصیب جو ہیں وہ بظاہر عمل ان کا کمزور بھی ہو کہ نصیب ہے، عروج ہے. جیسے میں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گرے، اب یہ بظاہر تو گرنے کا عمل ہے نا، تو یہ عروج کا عمل ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو آواز آئی کہ مبارک ہو، آپ کی پیغمبری کا سفر شروع ہو گیا، کیونکہ آپ کی پیغمبری کا سفر کنویں میں گرنے سے تھا. مدعا یہ ہے کہ صاحب عروج جو ہے بظاہر زوال میں بھی صاحب عروج ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے. آپ اندازہ لگاؤ کہ جنگ جو ہوتا ہے، جنگ میں جو پارٹی شکست کھا جائے اسے شکست ہی کہتے ہیں نا. جیتنے والے کو فاتح کہیں گے. لیکن صاحب نصیب اگر کوئی جنگ ہار جائے تب بھی وہ تا قیامت فاتح ہے. واقعہ کربلا کہ کربلا میں حضرت امام علی مقام بظاہر جنگ نہیں جیتا گیا، فتح شکست کا مقام، لیکن تا قیامت ہمیشہ کے لیے آپ فاتح. گویا کہ فاتح جو اصلی اور ازلی فاتح ہے، شکست سے بھی گزرے تب بھی فتح ہے. تو اب یہ بات ہے کہ یہ آپ کا اپنا ہی نام ہے، عمل کی نیت. عمل میں افادیت نہ دیکھو. کیا کرو؟ افادیت نہ دیکھو، فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے. عمل میں آپ نیت دیکھو کہ یہ عمل اپنی خوشی کے لیے ہے تو وہ نفس ہے، یہ عمل کسی کی رضا کے لیے ہے تو اس کی رضا وہی ہے جس کی رضا آپ چاہتے ہو. اور عمل جو کر رہے ہیں نا، کوئی سا عمل کر رہے ہیں، آپ یہ عمل کر رہے ہو، عمل سے کسے خوش کرنا چاہتے ہو؟
اپنی خوشی نفس ہے، کسی اور کی رضا تو آپ کے عمل کی جزا کون ہے؟ وہی عمل جس کی آپ رضا چاہتے ہو۔ اب آج میرے تو اپنے عمل کی بنیادی بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے نیت کیا ہے۔ نیت کو نفس کہہ لو، دل کہہ لو، دماغ کہہ لو، روح کہہ لو، لیکن عام طور پر پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے پیچھے نیت کیا آتی ہے۔ یہ صرف آپ خود ہی محرم ہوتے ہو، دوسرا نہیں جانتا۔ لوگ یہاں بھائی جی میں بات بتا دیتا ہوں، لوگ آپ کے عمل کو نتیجے سے پہچانیں گے، اللہ آپ کے عمل کو نیت سے پہچانے گا۔ یعنی کہ آپ کا عمل جو مستقبل میں نتیجہ دے گا دنیا والوں کے والی یہی عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ عمل سے پہلے جو کچھ ہو رہا ہے اس میں انعام دے گا۔ ابھی عمل شروع نہیں کیا، ایک آدمی حج کی نیت سے تیار ہوا، ذہنی طور پر انتقال ہو گیا، حج ہو گیا۔ اگر نیت دنیا داری ہے، حج کر کے آیا تب بھی نامراد ہے۔ اب بات سمجھ نا؟ تو مطلب کیا ہوا کہ یہ آپ کے نیت کی بات ہے۔ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ دل ہوتا ہے یا دماغ ہوتا ہے، یہ بڑی بحث میں نہیں پڑھنا۔ عام طور پر میں نے بتایا بھی تھا ایک دفعہ آپ کو کہ دل کے اعمال کیا ہوتے ہیں اور دماغ کے اعمال کیا ہوتے ہیں، صاحب دل کون ہوتا ہے، صاحب دماغ کون ہوتا ہے، کیسے ہم جانیں کہ یہ دماغ والا آدمی ہے، یہ دل والا عمل ہے۔ آسان بات، وہ عمل جس میں آپ کچھ لینا چاہو یہ دماغ کا عمل ہے، جس میں کچھ دینا چاہو یہ دل کا عمل ہے۔ تو اہل دل ایثار کرتے ہیں، اہل دماغ حاصل کرتے ہیں۔ تو اہل ظاہر کون ہے؟ حاصل کرنے والے، انہیں کہیں گے اہل دماغ۔ کہ اس سے کہا اہل دماغ سے اللہ میاں نے کہ تجھے جنت میں بھیجے کہ دوزخ میں بھیجے؟ انہوں نے کہا جہاں 2 پیسے زیادہ ملیں گی۔ تو ہمارا کیا ہے؟ یہ اہل دماغ ہے۔ اہل دل کیا ہے؟ جو تیری رضا ہے۔ تو اہل دل حاصل نہیں کرتا، وہ رضا چاہتا ہے، ایثار چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مہربانی تیری یہ ہے کہ تو نے میری زندگی کی قربانی قبول کر لی، اور اہل دماغ کیا کہتا ہے؟ تو نے زندگی ضائع کر دی۔ اب دونوں احکام لگے ہوئے ہیں اللہ کی طرف سے، ایک یہ ہے کہ جان بچانا فرض ہے، ایک یہ ہے اس کی راہ میں جان دینا فرض ہے۔ اب خود سوچ لو کہ کون سا آپ کے ذمہ کام ہے۔ بچانا بھی فرض ہے، اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور ایک مقام ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں جان نثار کرو، یہ آپ کے اپنی واردات کے مطابق ہے۔ تو گویا کہ آپ کے جواب یہ ہوا، آپ کے اعمال جو آپ کو کرنا چاہیے تھا انسان کہتا ہے میں نے نہیں کیا، تو وہ ہے نفس جو صحیح کام نہ کرنے دے۔ اور بعض اوقات ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے اگر انسان صحیح ہو، بنیادی طور پر سچا ہو، اور عمل غلط ہو جائے تو پھر انتظار کرے آگے کوئی اور اچھی بات آ رہی ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ میں ایسا کام نہیں ہوا آج تک، یہ بندہ سچا ہے، یہ کر کیا گیا حرکت، تو آپ دیکھو کوئی اس کے اندر جواز ہوگا۔ ایک آدمی مشہور آدمی، نیک آدمی کسی بستی میں جانے لگا، روزے کا مہینہ روزہ رکھا ہوا، اسے پتہ چلا کہ بستی کے لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہیں حضرت صاحب کے۔ وہ بستی جانے سے پہلے اس نے کوئی پانی کا گلاس لیا، پانی پینا شروع کر دیا، روٹی کھانا شروع کر دی۔ لوگوں نے کہا یہ فقیر آپ کا ادھر ایک طرف۔ اس کے مریضوں نے کہا سرکار آپ نے یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا یہ بہتر ہے میرے لیے 60 روزے رکھنا، اور یہ نفس کی خوراک جو تعریف ہے اس سے میں بچ گئی۔ روزے تو ہم رکھتے ہی رہتے ساری عمر۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو مقام آیا تھا نا کہ اپنی تعریف اپنے منہ پہ سننا، اس مصیبت سے میں بچ گیا۔ تو یہ ایک مصیبت ہے اپنی تعریف سننا، اور عذاب کیا ہے؟ اپنی تعریف خود کرنا۔ اپنی تعریف سننا کیا ہے علی صاحب؟ مصیبت، اور اپنی تعریف خود کرنا کیا ہے؟ عذاب۔ ان سے بچنا چاہیے۔ اس لیے اپنے اعمال کو بہتر یہ ہے، اپنے اعمال کو، وہ اعمال جو ٹھہرنے والے ہیں جن سے ہم زندگی کو ٹھہرانا چاہتے ہیں، یہ عام طور پر دنیا کی بات ہے، ظاہر کی بات ہے، دماغ کی بات ہے۔ وہ عمل جس سے ہم دنیا سے نکلنے کی ہے کوئی انتظام کریں، وہ ہے دین، وہ ہے دل، وہ ہے نیکی۔ آگے آ جا، آگے آ جا، ادھر آ جا۔
پانی کی گلاس پڑے. ہاں جی آپ بولو, اب آپ بولو, تو آپ بولو, سوال بلند آواز میں کریں. مولا کائنات کا لقب استعمال کیا. ہاں بات کھٹک دیا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لیے لفظ مولا کائنات استعمال کیا ہے. اس نے کہا کہ مولا تو آپ اللہ ہی ہے. اچھا یہ جو ہے نا حضور دادا صاحب کا شعر, ان کے بارے میں جو کہا گیا, گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا, اصل میں یہ شعر پتہ کیا تھا شروع میں؟ گنج بخش ہر دو عالم مظہر نور خدا. کہ خواجہ صاحب سے کہا لوگوں نے کہ ذرا تھوڑی رعایت کرو, ذرا قریب کر دو بات سمجھتے, تو آپ نے کہا گنج بخش فیض عالم. اب یہ شعر لو آپ, گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. اگر دوسرے بھی تو آپ کو پتہ ہی آسان ہے. گنج بخش فیض عالم ایسا جامع ترکیب ہے کہ آپ استعمال کر سکتے ہو اپنے مشائخ پر, داتا صاحب پر, داتا صاحب کے پیر صاحب پر, اور مولا علی پر, اور سرکار کی ذات گرامی پر. گنج بخش فیض عالم حضور کی ذات گرامی مظہر نور خدا تو آپ ہیں صحیح. مقصد یہ ہے کہ یہ اتنی جامع بات ہے کہ آپ جہاں بھی چاہو استعمال کرتے جائیں. لیکن شعر کا جواز ہے, گنج بخش فیض عالم, آپ کا عالم آپ کی ذات ہی ہے. جب آپ کہتے ہیں فیض عالم, تو فیض عالم میں کافر کو آپ نہیں گنتے, عالم آپ کا اپنا ہی عالم ہے. آپ بات سمجھ رہے نا, ورنہ کوئی ایسا اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر نہیں آیا جس نے سارے جہاں کو اپنے دور میں فیض دے دیا ہو اسلام کا. یہ اللہ کے منشا میں بھی نہیں ہے. تو فیض عالم مظہر نور خدا, کیا میں سوال یہ کرتا ہوں, کیا انسان ہو سکتا ہے مظہر نور خدا؟ انسان ہے, آپ بتاؤ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ لیکن یہ کہنے والے خواجہ غریب نواز ہے, یہ دیکھو, کیا کوئی انسان غریب نواز بھی ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی انسان مشکل کشا ہو سکتا ہے؟ یہی اہل ظاہر کے لیے دقت ہے, اور اہل باطن کے لیے بڑی آسان بات ہے کہ جس کو آپ الفاظ کا تاج پہنا رہے ہیں, دراصل یہ آپ کی عقیدت کا نام ہے. کسی انسان کا احاطہ نہیں کرنا, آپ خود اللہ تعالیٰ کے, یعنی کہ اللہ کے, اگر آپ کو اللہ کا ذہن نہیں کرنا چاہیے, اللہ کے پروگرام میں اگر آپ کا نام ہے کہ مسٹر سعید کو بھی پیدا کرنا ہے, ہم نے فلاں سال, اللہ کے پروگرام میں ہے, تو اس سے بڑی اور کیا نیکی آپ کے ساتھ ہوتی کہ آپ اس کے امر سے آئے ہیں. اس کے امر میں تھے کبھی, جو چیز اس کے امر میں رہ جائے کمال ہے. وقت پھر روح ہی, اپنا روح ہم نے داخل کر دیا, اور آپ کو مظہر نور خدا کیا چاہیے؟ سوال یہ کہ ہر آدمی یہ وابستگی رکھتا ہے, لیکن ہر آدمی اس کو ڈسکور نہیں کرتا. نور کا لفظ جو ہے نا, نور ہی ہے. نور مطلب فرشتے نور ہی ہیں, یہ تو آپ جانتی ہیں نا. کیا آپ کے ساتھ فرشتے وابستہ ہیں؟ 2 کرامن کاتبین کہتے ہیں. کیا جبریل امین فرشتہ ہے؟ تو کیا جبریل امین حضور پاک کے غلاموں میں سے ہیں؟ یعنی کہ اگر نورانی فرشتہ غلام ہو تو آپ کی ذات تو پھر مظہر نور ہی ہے نا. اب آپ یہ دیکھو, یہ ترکیب کیا ہے شعر کی؟ گنج بخش فیض عالم مظہر, یا روکو, نور خدا صلی اللہ. تو گنج بخش یہ ہیں, گنج بخش مانا باطنی خزانہ دینے والے. فیض عالم آپ کے عالم وجود کے عالم کو فیض دینے والے ہیں کون؟ مظہر نور خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مظہر ہیں. یعنی کہ حضور پاک کے یہ مظہر ہیں, مظہر نور خدا. تو آپ نور خدا کے مظہر ہیں. اب بعد میں یہ آسان سی بات ہوگی نا, مظہر نور خدا کے لیے نور کا لفظ آ سکتا ہے نا. تو اگر سرکار کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
کہ آپ اگر پیدا نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ ہوتی، کائنات نہ ہوتی۔ اور اگر حضور پاک نے یہ ارشاد فرما دیا کہ اگر میں جس کا مولا ہوں تو علی بھی مولا ہے، اگر حضور مولا کائنات ہے تو علی کو مولا کائنات کا نہیں۔ کائنات باعث تخلیق کائنات ہے حضور پاک، باعث تخلیق کائنات وہی مالک ہوا نا، اللہ تو ہے ہی نہیں۔ اللہ کی بات حضور پاک کے مقابلے میں نہیں ہے۔ اللہ کی بات کا جب ہم ذکر کرتے ہیں یہ دو ذاتیں الگ نہیں ہیں، نیا بات سمجھے۔ یہ عقیدت میں صرف یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اب آپ کو یہ اگر بات سمجھ آ جائے کہ اللہ کریم اور اس کے فرشتے ایک نبی پر درود بھیج رہے ہیں، یہ مشکل مقام آیا آپ کو، کب سے بھیج رہے ہیں، کب تک بھیجتے جائیں گے؟ جب سے بھیج رہے ہیں تب سے ذات ہے حضور پاک کی، اور اللہ کا کوئی عمل درمیان سے شروع نہیں ہوتا۔ آپ بات رہے ہیں کہ 1980 میں شروع کر دیا اللہ میں درود نہ، یہ اللہ کا جو عمل ہے ہمیشہ سے ہے، بھیج رہے ہیں، قرآن ہمیشہ سے ہے، لوح محفوظ سے ہے نا، تو اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو یہ کب سے بھیج رہے ہیں؟ ہمیشہ سے۔ تو یہ مقام اگر سمجھ آ جائے کہ یہ ذات جو ہے وجود میں اگر موجود سمجھنا ہے تو اس کی موجودگی اور انداز سے، باعث تخلیق کائنات ہے اور انداز سے، آپ بات سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے آپ اس کا فکر نہ کیا کرو کہ مولا کائنات کیا دیا، کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنا مولا من کیا دیا کوئی فرق نہیں پڑتا، بشرطے کہ آپ ادب میں رہو۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں، اپنے ابا کو آپ مولا کہہ دو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کا اور مولا کا لفظ ہے نا، غلام جس کے آپ ہیں اس کو مولا کہتے ہیں، بندہ مولا، اچھا بھائی باقی وہ اللہ ہے، عبادت اس کی کرنی ہے، سجدہ اس کا کرنا ہے، باقی حادث ہے، قدیم ہے، یہ باتیں ہیں، باتیں ہیں، اس لیے مولا کرنے سے حرج کو نہیں ہے، شرعی طور پر کوئی فرق نہیں ہے، اور کوئی دقت کی بات نہیں ہے، یہ عقیدت ہے۔ آپ جو سمجھو غیر اللہ کہ آپ مسئلہ غیر اللہ کا کر رہے ہیں، ہاں کہ اللہ اور غیر اللہ، اللہ کے علاوہ سب غیر اللہ ہے، لیکن اللہ کے علاوہ غیر اللہ ہے ہی کو نہیں، کائنات کے اندر تو غیر اللہ ہو سکتا ہے، پھر یہ شرک کیا ہے؟ شرک تو ہو ہی نہیں سکتا کبھی، کوئی اللہ کے برابر میں کوئی اللہ ہم بنا سکتے ہیں؟ آپ بتاؤ، سب سے بڑی بات جو ہم بنائیں گے وہ نظر آئے گا، اور جو اللہ ہے وہ نظر نہیں آتا، اللہ ہم برابر کے بنا نہیں سکتے۔ شرک تو صرف یہ ہے حضور پاک کے ارشادات کے مقابلے میں کوئی اور کسی کا حکم لگا دینا، یہ شرک ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں، اس کو ہم شرک بولتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ دیکھو خود ہی ہمیں سکھا رہا ہے، یا کہ نہ بدو یا کہ تجھ سے مدد مانگتے ہیں، صرف تیری بات کرتے ہیں، پکی خبر ہے ہمیں سیدھی راہ دکھا دے، اگر آرام سے خود ہی بات ہے، رابطہ ان لوگوں کا جن پر انعام ہوا، لوگ ہیں تو اب یہاں لوگوں کا ذکر ہے کوئی؟ اللہ فرماتا ہے میرے علاوہ کسی سے محبت کرنے کو ہم پسند نہیں کرتے، شرک ہو جاتا ہے نا۔ اور ایک باپ اپنے بیٹے کی محبت میں بینائی سے محروم ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو احسن القصص فرمایا، یعنی کہ باپ بیٹے کی جدائی میں، پیغمبر باپ پیغمبر بیٹا، اور جدائی میں بینائی سے محروم ہو گیا، اللہ تعالیٰ کو مائنڈ کرنا چاہیے نا کہ تو بیٹے کی جدائی میں ہمارا خیال نہیں کرتا، ہاں اس قصے کو احسن قصص کہ بڑی محبت ہے، تو گویا کہ وہ محبت جو اس راستے پر چلنے والوں کو آپس میں ہو جاتی ہے، وہ محبت بھی الہیات کا حصہ ہے۔ واضح، مسافر کی مسافر سے محبت سفر کا حصہ ہے، ٹھہرنے والے سے محبت نہ کرنا، آپ بات سمجھ رہے ہیں، ٹھہرنے والے سے محبت نہ کرنا، جو یہاں ٹھہرنا چاہتا ہے، جو زندگی کو حجاب بناتا ہے، اس سے محبت نہ کرنا، اس لیے یہ ہے بات۔ باقی شرک کا جیسا خیال جو ہے دنیا دار کا خیال، یہ شرک ہے، خیال ہی شرک ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں ہمیں دین سے کس طرح ہم محبت کریں؟ آپ نے بربلا جواب ارشاد فرمایا، یہ تو کوئی مشکل بات نہیں فرمایا، جیسے دنیا دار اپنی دنیا سے محبت کرتا ہے، دنیا دار دنیا سے محبت کرتا ہے، کوئی موقع نہیں ضائع کرتا، تم دین کے ساتھ ایسی محبت کرو جیسے دنیا دار دنیا سے محبت کرتا ہے۔ دنیا دار ہر موقع جائے اور وہ اپنے فائدے کا سوچتا ہے،
آپ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم ہی میں سے لوگ ہیں جو ادھر کے رجوع کریں گے دنیا کی طرف، اور تم ہی میں سے لوگ ہیں جو آخرت کے لیے رجوع کریں گے. اور آخرت کی طرف رجوع کرنا، زندگی سے نکلنے کی تمنا، خودکشی نہ، زندگی کو چھوڑنے کی آرزو، زندگی سے بچ نکلنے کی آرزو، یہ الہیات کا حصہ ہے. اس لیے ان سے سفر کے دوران مسافروں کی محبت یہ غیر نہیں ہے، جائز ہے. اس لیے مولا کائنات ٹھیک لفظ ہے، اس کو اللہ بھی سمجھنا. دیکھو علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ علی کے بارے میں بہت کچھ، میں نے ایک شعر بتایا اس کا کہ علی کو میں الا کہہ دوں، الا تو بہت بلند ذات ہے اللہ کی، علی کو میں الا کہہ دوں، لیکن علی سجدے میں خود تسبیح کہاں ہے؟ جب علی سجدہ کر رہا ہے جس ذات کا تو اسی کو اللہ کہو نا. اب ایسے میں نا، اس لیے بس جیسا مقام جو بیان فرما دیا آپ نے وہی مقام لو کہ آپ نے بیان فرما دیا. حضور پاک سے لوگوں نے بڑی وابستگی کی کہ ہمیں تو لگتا ہے، لوگوں نے کہا ہمیں تو لگتا ہے کہ آپ ہی ہو. آپ نے فرمایا کہ براجیہ انا بشر مثلکم یوحی الی، میں نہیں ہوں وہ جو تم سمجھ رہے ہو، مثل تمہاری ہے، وہی آتی ہے. لیکن جب یہ کہا کہ پھر اس کے بعد ہوا جو ہوا، قاب قوسین و ادنیٰ مقامات، اور جو کنکری آپ نے پھینکی وہ آپ نے پھینکی، ہم نے پھینکی ہے، کچھ ایسے ایسے مقامات آئے، لوگ ذرا تھوڑا سا چونکے. ہمارا خیال، لوگوں نے کہا کہ میرا خیال ہے، اب میرا خیال جو نہیں ہے کہ وہ ہے میں کہیں مجھے وہ نہ سمجھ لینا، یہی میری تعلیم ہے. اب آتے ہیں تو مجھے انسانوں کے بیس میں دیکھ رہے ہو، تم میں سے انسان ہوں، ایک تاریخ وصال ہے، ایک تاریخ پیدائش ہے. بات نہیں، یہ حادث قدیم کا مسئلہ حل ہو گیا. لیکن محبت کی دنیا میں آج آپ بیٹھے ہوئے ہو یہاں پر، آج آپ کے اندر اس ذات کا وجود ایسے ہے جیسے آپ میں موجود ہوں. آپ بات میں تو گویا کہ وہ موجود ہی ہے، لیکن اب بیان میں نہیں ہے. بیان میں حادث ہے اور عمل میں قدیم ہے. آپ بات میں کہ ہمیشہ کے بدلے میں وہ ذات ہمیشہ سے رہنے والی ہے، ہمیشہ تک رہنے والی ہے، لیکن بیان کرو گے تو جی انسان اللہ، تو کہیں مطلب یہ نہ کنفیوز نہ کرنا، تو حادث اور قدیم کو کنفیوز نہ کرنا. حادث جس کی تاریخ پیدائش ہو، مثال ہو. قدیم جو ہر آغاز سے پہلے ہو، ہر انجام کے بعد. قدیم اللہ کی ذات ہے. اب آپس میں بات کریں، بتانا کسی کو نہ، اللہ قدیم، اللہ کی محبت بھی قدیم، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی قدیم، بتانا نہیں کسی کو، نہیں بات ہے. تو اللہ کی بات قدیم، اللہ کی محبت قدیم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قدیم، لیکن بیان کرنے میں آپ حادث ہیں. ایک مقام پر تشریف لائے، ایک مقام کے بعد چلے گئے، ایک آستانہ ہے، روزہ ہے، ایک مزار شریف ہے، سارے واقعات وہی ہیں، لیکن بالکل نہیں. تو اگر کوئی شخص زندگی سے نکل کے کائنات کے دل میں اتر جائے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے نا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تھا. آپ لیکن بیان نہیں ہے. کیوں؟ آپ نے خود فرما دی کہ مجھے یہ نہ مقام کرنا، بس یہی حد ہے، حد وہ جو آپ نے ارشاد فرما دی. آپ بات سمجھ گئے؟ بس باقی غیب کا علم، یہ عام سوال شرک اور غیب ہوتا ہے. غیب کی بات میں نے پہلے بتائی ہے کہ اللہ کا غیب ہے ہی کو نہیں. خالق کی نگاہ میں کوئی غائب ہو سکتا ہے؟ اس لیے میاں نہیں ہو سکتا. خالق کی نگاہ میں کیا غائب؟ خالق ہے، اس کا غائب کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ کا غائب درجہ بدرجہ. بچے کا غائب ماں باپ کا نہیں ہے، جو جتنا جانتا ہے اس کا غائب کم ہوتا جاتا ہے. تو غائب جو ہے یہ جاننے والا اللہ یہی ہے نا. انسان نہیں جان سکتا. انسان جتنا جانتا ہے اسی کو غیب کہہ لو یا حاضر کہہ لو، یہ تو انسان کا مسئلہ ہے نا. باقی اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کتنا جانتے ہیں، اللہ کے حبیب کتنا جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو کتنا دکھایا، آدم علیہ السلام کتنے اسماء سکھائے، کیا کائنات کے سارے علوم سکھا دیے، کیا ساری زبانیں سکھا دی، ہو سکتا ہے سکھا دی. اللہ چاہے اپنے محبوب کو سیر کرائے تو پتہ نہیں کون سے جان کی سیر کرا دے، ماضی کی کرا دے، مستقبل کی کرا دے، حال کی کرا دے، ہر شے کے اسماء کی کرا دے، ہر شے کے جوہر کی کرا دے، باطن کی کرا دے. اللہ کا علم، اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم جو ہے یہ اتنا علم ہے
کہ ہمارے تصور سے بھی زیادہ ہے. ہم نہیں کہہ سکتے کہ آپ غیب جانتے ہیں کہ غیب نہیں جانتے. اس بات میں کبھی نہ پڑھنا. اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات کے اوپر بات نہیں کرنی. یہ بات نہیں، ہمارے لیے دونوں بہت بلند مقامات. اچھا جی، آپ بولو، بولتے جاؤ. حضور آپ نے یہ ابھی فرمایا اس میں گنج بخش کے فیض عالم کے سلسلے سے تھوڑی سی تشریح میں ایک دن آگے بھی عرض کیا تھا فیض نظر کے سلسلے میں، تو اس فیض پر بھی تھوڑی سی بنیاد ہے. فیض کیا ہوتا ہے؟ کیسے حضور کا ممکن ہو ہمارے خاص طور پر دادا گنج بخش صاحب کے حوالے سے. دیکھو، فیض کا آپ ایک ابتدائی مسئلہ دیکھ لو. جب آپ اپنی زندگی اور زندگی کی فائلیں، زندگی کے دفتر کی فائلیں ساری کی ساری اگر کسی بزرگ کے پاس پیش نہیں کر دیتے دستبردار ہونے کے لیے، تو فیض کا تصور نہیں ملے گا. فیض آپ کی منشا کے مطابق نہیں ملتا. اب اصل میں آپ اسسٹنس نہیں لے رہے، فیض لے رہے ہو. اسسٹنس کا معنی کیا ہے؟ تو جناب دیکھو اس وقت بہت سخت پریشانی ہے، میرا خیال ہے کہ آپ ذرا یہ ایک چیز مدد کر دو، تو وہ فیض نہ ہوا. اب اصل میں فیض کا معنی جو وہ کرے. ایک بات. دوسرا یہ جو گنج بخشی ہے، گنج بخشی کسی ظاہر مال کی گنج بخشی نہیں ہے، یہ باطن ہے، نور ہے. تو آپ کے پاس فیض کے لیے جانے والا پہلی بات تو یہ ہے کہ فیض مانگنا بھی ایک گستاخی کے باب میں ہے. کسی بزرگ سے یہ مانگنا کہ لا اپنا ہاتھ دے میرے دستے سوال میں، یہ بھی کوئی باب ٹھیک نہیں ہے. فیض ملتا ہے عطا کے باب میں. اب بات سمجھ لیں، آپ اگر محبت کرتے جا رہے ہو اور اپنی دنیاوی آرزوؤں سے نجات پاتے جا رہے ہو اور ایک محبت کے سلسلے میں شامل ہو گئے ہو، تو فیض خود بخود ملے گا. فیض کرتا کیا کام ہے؟ فیض آپ کو آپ کے اعمال کی عبرت گاہ سے نکالتا ہے. کیا کرتا ہے؟ آپ کو آپ کے اعمال کی عبرت سے نکالتا ہے. فیض کا سوال نہیں ہوتا، فیض ان کی اپنی عطا ہوتی ہے. عام طور پر کہتے ہیں نا فیض مانگنے کے لیے، تو مانگنے والا آدمی جب تک مرم نہ ہو غلط چیز مانگ دے گا. تو مرم فیض کے بغیر ہو نہیں سکتا. اتنی بات سمجھ آئی؟ جس دکان سے آپ کو چیز لینا چاہتے ہو، پہلے تو پتہ چلے کہ اندر کیا پڑا ہے، پھر ہی مانگو گے نا. اور ان چیزوں کی افادیت کیا ہے. تو اس لیے آپ مانگ نہیں سکتے فیض جب تک آپ عالم نہ ہو. تو علم کا فیض جو ہے نا یہ عطا ہے. اب بات سمجھ رہے؟ اس لیے آپ حاضر ہو جاؤ، وہاں جا کے روچی پڑھو اور خاموش بیٹھو. نہ فیض مانگنے کی شور مچاؤ، نہ کوئی اپنی آرزویں پیش کرنے کا شور مچاؤ کہ ہمیں یہ دے دو، ہمیں وہ دے دو، ہمیں یہ واقعہ دے دو. کیونکہ ہم حاضر ہیں، بس صرف حاضری جا کے لگا دو، جا کے پہنچ کے آؤ، چپکے سے واپس آ جاؤ، اور کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ مطلب جلدی واقع ہو جائے گا. تو اس لیے سوال کرنا بارگاہ بلندی میں گستاخیت ہے. سوال نہ کرنا، بات نہیں نا کہ وہ خود بخود ہی عطا فرما دینے والے عطا فرماتے ہیں، اور یہ فیصلے ازل کے ہیں، آج نہیں ہیں. جو فیض ہوتا ہے یہ پیچھے سے مقرر شدہ ہے کس کو کیا دینا ہے. اس لیے آپ خاموشی کے ساتھ چلے جاؤ، آہا نہ کر لبوں کو سی، چپکے سے چلے جاؤ، بیٹھو، اور فیض ہی فیض. سوال نہ کر لینا کوئی کسی قسم کا. تو جس آدمی پر فیض ہوتا ہے وہ سوال سے آزاد کرا دیا جاتا ہے. شعر سن لو پہلے. عام طور پر ان آستانوں پر سوال ہی تمہیں لے جاتا ہے، تکلیف لے جاتی ہے. تکلیف ہو، سوال ہو، کوئی واقعہ ہو تو آپ چلے گئے، اور جب آپ وہاں جاتے ہیں تو سوال بھول جاتا ہے. جس آدمی پہ فیض ہو جائے نا وہ سوال ہی بھول گیا، وہ واقعہ ہی بھول گیا، اور اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہو گئی، گیا کس کام.
فیض اس طرح ہے جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام آگ کے خیال سے گئے اور پیغمبری لے کے آ گئے، تو فیض اس طرح عطا ہوتا ہے. ہم ان کے پاس گئے حرف آرزو بن کر، شعر سنا رہا ہوں، کیا کہا؟ ہم ان کے پاس گئے حرف آرزو بن کر، حریم ناز میں پہنچے تو بے نیاز ہوئے. وہاں جا کے چاہے کسی خیال میں گئے ہو، چاہے ضرورت میں گئے ہو، وہاں جا کے ضرورت چھوڑ دو، اس کے حوالے کر دو، اور پھر جو وہ عطا فرمائے ٹھیک ہے. ایک بات فیض مانگنے کے سلسلے میں میں آپ کو حدیث سے سنا دوں، یاد رہے، یہ بھی بڑے راز کی بات ہے. سرکار کا ارشاد کہ جب آپ دعائیں مانگو، دعا میں کسی ملک کی بادشاہت نہ مانگ لینا. اگر تم نے دعا کے ذریعے بادشاہت مل گئی تو ذمہ داری تمہاری ہوگی چلانے میں، اور یہ بڑی دقت کا مضمون ہے. اور جب وہ خود عطا فرمائے تو ذمہ دار ہوا آپ. اس لیے، اور یہ جو بادشاہی کے بارے میں ہے، ہر چیز کے بارے میں ہے. ایک یہ درویشوں میں بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں. یہ واقعہ سنا رہا ہوں. پہلے یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی دعائیں پوری کی ہیں، اللہ آپ کو زندگی پر مطلب یہ دعائیں قائم رہیں اور آپ کا نصیب خوش رہے. میں جو بات سنانے لگا ہوں ذرا سخت ہے. بات یہ ہے کہ ایک آدمی کو اس کے پیر نے کہا کہ تم جا رہے ہو حج کرنے، ایک کام کرنا، وہاں دعا نہ مانگ. یہ تو کچھ کہہ دیا، ہاں کچھ نہ. وہاں جا کے اس نے دعا مانگ لی، جو دعا تھی اس کے دل میں، دعا پوری ہو گئی، بیٹا پیدا ہو گیا. اب یہ اس آدمی زندہ ہے جس نے یہ بات بتائی کہ بیٹا پیدا ہو گیا. اور پیر صاحب کا اس دوران وصال ہو گیا. تو 8ویں جماعت کا تھا وہ بیٹا، تو کسی حادثے کے اندر ایکسیڈنٹ ہو گیا. خواب میں پیر صاحب ملی. لیکن یہ چیز اوائڈ کرنے کی ہم نے کوشش کی، لیکن یہ لکھا ہوا تھا، اب کیا کر سکتے ہیں. انہوں نے یہ کہا تھا مانگنا نہ بیٹا، کیونکہ یہ غم اب تو بوجھل ہو گیا تو اب غم کیوں کرتا ہے؟ جس طرح تُو نے بیٹا لیا اب اس کو برداشت بھی لے. ہم نے تو یہ اوائڈ کرنے کی کوشش کی. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا شعور یہی ہے کہ یا رب العالمین، تو اپنی جو منشا ہے اس منشا پر ہمیں راضی رہنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہماری منشا بھی تیری منشا کے مطابق ہو جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی ایسی چیز مانگ لیں جس کے بعد ہمیں افسوس ہو. یہ عام طور پر ہوتا ہے. ایسا دعا یہی مانگنی چاہیے، یا اللہ ہمیں راضی رہنے کی توفیق عطا فرما، تیرے فیصلوں پر ہم راضی رہیں. ہاں جی، آپ بولو، آپ بولو جی صاحب. آپ اس کو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کے لیے بھی کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے لیے بھی کہا جاتا ہے. تو اس ڈر اور محبت ایک ہی وقت، ایک ہی دل سے اور ایک ہستی کا متعلق ہے. یہ بڑا خطرناک سوال آ گیا. بات یہ ہے، ایک شعر ہے میر صاحب کا، دور بیٹھا غبار میر ان سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا. تو محبت ادب سکھاتی ہے، اور اگر محبت میں محبوب کے ناراض ہونے کا خوف نہ ہو تو محبت کیا ہے؟ وہ جو ڈر ہے، وہ ڈر ہے محبوب کے محبت سے محروم کر دینے کا. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اس لیے ڈرو. اور جب محبت میں آپ جو داخل ہو گیا تو اس کے لیے اللہ کا خود ارشاد ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ جو لوگ میرے ساتھ محبت کرنے والے ہیں نا، ان کو خوف اور حزن نہیں ہے. خوف سے مراد کا کیا ہے؟ کسی آنے والے وقت کا ڈر نہیں ہے. حزن سے مراد ہے کسی جانے والے وقت کا ڈر نہیں ہے. اور ڈرتے ہیں، ڈرتے یہ ہیں کہ بے نیاز ذات ہے،
اب کہیں ایسا نہ ہو کہ بری کڑھائی دودھ کی غائب کر دے. مالک ہے نا, محنتیں برباد نہ کر دے, اس لیے ڈر ہوتا ہے. ورنہ آپ اللہ سے نہیں ڈرتے, اللہ سے کوئی نہیں ڈرتا, اپنے خیال سے ڈرتے ہو. کبھی آپ نے اللہ دیکھا تو ڈر کس بات کا؟ تو اللہ تعالیٰ آپ کے یقین کے ساتھ ہے. جتنا آپ کا یقین ہے نا اتنا آپ کو اللہ سمجھ آ رہا ہے. تو آپ اپنے خیال کی ڈیولپمنٹ کے مطابق ہی آپ اس کو دیکھ رہے ہو. تو محبت کرو اور اس بات سے ڈرو کہ کہیں محبت سے محروم نہ کر دیے جاؤ. محبت ادب سکھائے گی, محبت تقرب سکھائے گی, اور قریب رہنے والا زیادہ ڈرے تو بہت بہتر ہے کہ اس کے جو ہے نا اگر میں ایک لمحہ ایک قدم بھی آگے جاؤں تو میرے پر چل جائیں. جبریل امین نے کہا یہ کیسی بات ہے. آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں, آپ دیکھو, حال بتاتا ہوں, آپ کو سمجھ آئے تو کیسی بات ہے کہ ساری کائنات میں مستند محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک اللہ کے ہیں, اور ساری کائنات میں مستند محب بھی حضور پاک ہے اللہ کے, اور ساری کائنات میں اللہ سے زیادہ محبت کرنے والے حضور پاک کی ذات ہے, اور ساری کائنات میں اللہ سے زیادہ ڈرنے والے بھی حضور پاک ہیں. ساری رات مطلب جاگنا اور رونا آپ کا کام ہے, اور ساری محبت بالکل مستقل ہے. لوگوں نے کہا حضور پاک سے آپ اتنے ڈرتے بھی رہتے ہیں, عبادت بھی زیادہ کرتے ہیں, آپ اتنے مقرب بھی ہیں. آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ میں شکر نہ ادا کروں جو اس نے محبت عطا فرمائی ہے. اس لیے یہ جو ہے نا ڈر, یہ تقرب کی نشانی ہے. ڈر کیا ہے؟ آپ دیکھو ابلیس بے خوف ہو گیا, کہنا جناب کل آپ نے اور حکم دیا, باپ نے اور حکم دیا, تو بیٹھ کرنے لگ گیا, اور جو ڈرنے والے تھے سجدہ کر گئے. اس لیے سب سے اچھی بات کیا ہے؟ ڈر جو ہے یہ محروم میں لطف کبھی نہیں ہوتا. آپ آتے تو جو زیادہ قریب ہوئے گا اور وہ ڈر میں رہے گا اور لطف میں رہے گا, اور جو نڈر کا ہے, دور ہے, گستاخ ہے, کافر ڈرتا نہیں ہے, کافر ہے. مومن ڈرتا ہے اور مومن ہے. آپ بات سمجھیں, اور جتنا آپ کا ایمان قوی ہوتا جائے گا اتنا ڈر پیدا ہوتا جائے گا, اور اتنا آپ لا خوف ہوتے جاؤ گے. محبت کا ڈر اور ہے, عبادت کے خوف سے آزاد ہے. یہ بات سمجھے کہ محبت جو ہے نا اور طرح کا اندیشہ پیدا کرتی ہے کہ مزاج کیسا ہے آپ کا محبوب کا, وہ تخت سے اٹھاتا ہے, بٹھاتا ہے, وہ فرماتا ہے کہ مالک الملک ہے, تو تل ملک من تشاء, تنزل الملک من من تشاء, وہ تعز من تشاء, وہ تذل من تشاء. خود ہی جس کو چاہوں بادشاہ بنا دوں, جس کو چاہوں معزول کر دوں, جس کو چاہوں جو کروں, خبردار ہم جو کریں. تو یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ محبت کرنے والے اب بہت ہی ڈرتے رہتے ہیں. آپ بات سمجھیں, یہ محبت کرنا اور ڈرنا اصل میں ایک ہی چیز ہے. جن نے آپ کا کہا ٹھیک بتایا اسے, محبت بھی کر اور ڈرتا بھی رہے, اور کسی اور سے نہ ڈرنا. یہی خوبی ہے. اللہ سے ڈرنے والا غیر اللہ سے کبھی نہیں ڈرتا. غیر اللہ کا ڈر نکال دو, یہی اللہ کا ڈر ہے. غیر اللہ کا, دنیا کا, اور خاص طور پر غریب ہونے کا اندیشہ اللہ کا تقرب کی ایک نشانی ہے. کیا نشانی ہے؟ اللہ کے قریب رہنے والے غریب ہونے سے نہیں ڈرتے, کبھی نہیں ڈرتے غریب ہونے سے, کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ ان کا لطف ہے. اور یہ ایک بات ہے. ہاں آپ بولو علی صاحب, آپ کیا کہہ رہے تھے؟ ہاں جی, سوچتے ہیں کہ سفر زیادہ کٹ گیا, ظلم زیادہ ہو گیا اپنے آپ پہ, ہاں ہاں, آدھی سے زیادہ شب غم کٹ بھی گئی ہے. اب بھی اگر آ جاؤ تو یہ رات بڑی ہے. اچھا ٹھیک ہے, بات ان کی ٹھیک ہے کہ کچھ وقت, اور وہ وقت بہت وقت تھا, کچھ وقت تیری یاد سے غافل رہا تھا میں, وہ لمحے کر رہے ہیں مجھے شرمسار سے. ایک بات یاد رکھو, جب انسان کو, یہ راز ہے, جب انسان کو اپنے عمل اور نیکی کی کمزوری کا احساس ہونے لگ جائے تو سمجھو کہ رحمت کے دائرے میں داخل ہو گیا. اور گناہ کی تعریف یہ ہے کہ گناہ دعا سے دور کر دیتا ہے,
اور گناہ جب معاف ہونے لگ جائے انسان دعا کی طرف چل پڑتا ہے. دعا کی طرف چلنے والا انسان اپنے گناہ سے نجات پا جاتا ہے. اب دعا. اور جب انسان کو یہ سمجھ آ جائے کہ میرے عمل کے دامن میں کچھ نہیں ہے تو سمجھو کہ اب اس کے اوپر احسان ہو گیا. اور جتنے صاحبان فضل آئے ہیں سب نے یہی کہا کہ دامن خالی ہے, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ہر ایک نے یہ کہا, کیونکہ بات یہ ہے کہ اب اللہ کریم کا اپنا ارشاد یہ ہے, اس کا ارشاد سنو. اللہ کہتا ہے کہ میں جب تمہاری کیفیات بدل دی ہے کہ تم دنیاوی غرور کی بجائے ایک دینی انکساری میں آتے ہو میری طرف. کیا آتے ہو؟ انکساری میں, عاجزی میں آتے ہو. اللہ کہتا ہے کہ میں ظلمات سے نور میں داخل کرتا ہوں. ظلمات میں کتنا عرصہ رہے انسان؟ اگر زندگی کے 99 سال رہے ظلمات میں اور آخری 7 نور میں داخل ہو جائے اس کا خاتمہ نور میں ہوگا. یعنی کہ ایک آدمی حضور پاک کے خلاف جنگ لڑنے والا اگر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے تو وہ مسلمان ہی گنا جائے گا. جتنے بھی بزرگ تھے سابقون الاولون سارے کے سارے غیر اسلامی دنیا سے آئے اور وہ بلند مقصد آپ نے عطا فرمایا ان کو. تو گویا کہ اس کو میاں محمد صاحب نے یہ کہا, برلے پانی ہاری ہے رنگا رنگ کھڑے بریا اسدا جانی ہے جس دا توڑ چڑھے. بات آخری قدم کی ہو رہی ہے. آخری قدم اگر اس کے گھر کی طرف چلا گیا تو بخشش ہوگی. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے جس نے اپنے عمل کا سہارا ختم ہو گیا, کیا ہو گیا؟ عمل کا سہارا ختم ہو گیا تو فضل کے دائرے میں داخل ہو گیا. اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ دیکھو ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں بلکہ عبادت سے بھی توبہ کرتے ہیں. جو ہم نے کی پتہ یہاں کاری تھا کیا تھا, آئے بات تیرا فضل ہی درکار ہے. اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ظلمات سے نور میں داخل کرتا ہوں. ایک اور جگہ یاد رکھو اللہ کہتا ہے کہ ہم ان کے سیئات کو حسنات میں بدل دیتے ہیں. یعنی کہ اس کو بالکل انورٹڈ بنا دیتے ہیں کہ اس کی برائیاں جو ہے وہ نیکی میں ہم کنورٹ کر دیتے ہیں. دل بدل جائے تو سارا اعمال نامہ بدل جاتا ہے. بات دل کی ہے. دل سے مراد یہ ہے کہ ابھی دنیا حاصل کرنے کی تمنا ختم ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ دنیا حاصل کرنے کی تمنا ختم ہوگی سمجھو آپ دل میں داخل ہو گئے. آپ اثار کرنے کی تمنا ہوگی آپ دل میں داخل ہو گئے. آپ میں عاجزی پیدا ہوگی دل میں داخل ہو گئے. یاد رکھنا میری بات, جو آدمی کمزور سے ڈرتا ہے وہ دل والا ہے. کس سے ڈرتا ہے؟ کمزور سے. طاقتور سے نہیں ڈرتے ہم, کمزور سے ڈرتے ہیں کہ یہ دل والا بندہ ہے. تو جو آدمی نوکر سے ڈرتا ہے, اپنے نوکر سے, کمزوروں سے ڈرتا ہے, چھوٹے سے ڈرتا ہے, وہ سمجھو کہ وہ دل والا ہو گیا, اللہ کی رحمت میں آ گیا. جب اللہ کی رحمت آتی ہے تو ہم ان لوگوں سے ڈرتے ہیں جو کسی کو نہیں ڈرا سکتے. اب اصل ہے یہ اللہ کی مہربانی ہے, اللہ کا احسان ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے فضل کو اپنے اعمال نامے کے مطابق نہ دیکھنا, اس کا فضل انڈیپینڈنٹ ہے. وہ قطرے کو اگر چاہے تو سمندر ہی بنا دیتا ہے. اب اصل جب وہ اس کی مرضی ہے. اور بار بار وہ ارشاد فرماتا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. یعنی کہ آپ اپنے اعمال کے درجات کی پرواہ نہ کرنا, میرے فضل کا رجوع کرنا, اس کے فضل. بلکہ اگر خود فرماتا ہے اللہ میاں کہ میرا جو رحمت ہے ان رحمتی واسعہ علی غضبی, میرے غضب سے میری رحمت وسیع ہے. اس کا خلاصہ پتہ کیا لگا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ جن لوگوں پر اللہ کی رحمت ہونی ہے, آپ بتاؤ کیا کہنے لگا ہوں میں, جن لوگوں پر اللہ کی رحمت ہونی ہے ان لوگوں کو اللہ کریم نے رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت عطا فرما دی. جس کو یہ نسبت عطا فرما دی کہ حضور پاک سے نسبت ہے, اس امت سے ہے, اس کا آدمی پر رحم ضرور ہوگا. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دراصل اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے. اب حصول کا طریقہ یہ ہے, طریقہ بتا رہا ہوں. جب کبھی اعمال نامے میں کوئی دقتیں ہو جائیں
تو دعا یہی کرنی چاہیے کہ اب احتساب چھوڑیے میرے گناہ کا. پہلے اس کا پہلا شیخ سن لو. یہ بھی بتاتا ہوں کہ جب آپ کی پیشانی بارگاہ ہے اور حسن و نور میں جھکتی ہے حضور پاک کے نام کی کہ سنگے درے حبیب ہے اور سر غریب کا کس اوج پر ہے آج ستارہ نصیب کا. آپ احتساب چھوڑیے میرے گناہ کا اب واسطہ دیا ہے تمہارے حبیب کا. کہ اللہ میاں یہ تو بات جانے دے نا تو پکڑ چکڑ والی بات تو جانے دے بس آپ نے حبیب پاک کا واسطہ ہے تو مطلب معافی دے غریب لوگا. اچھا بس یہ نام جو ہے یاد رکھو ورد زباں حضور پاک کا نام ہو عذاب نہیں آتا. اللہ کا ارشاد ہے ارشاد اللہ کہتا ہے میرے حبیب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ان پر عذاب بھیجوں جبکہ آپ ان میں ہوں. بس جس دل میں حضور پاک کی یاد ہو جس زبان پر حضور پاک کا نام ہو اور جس آنکھ میں ان جلووں کی چلو پیاس ہی ہو وہ آدمی جو ہے نا نظر انداز نہیں کرتا فضل کے باب میں. تو اس لیے آپ خود ہی فیصلہ کر لو کہ آپ کے اندر اس نام کی محبت کس حد تک ہے. فضل ہی فضل ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نے رحم کرنا ہوتا ہے اس کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما دیتا ہے اور جس کو عذاب ہے اور اس نام کا گستاخ ہو جاتا ہے اس آدمی کی معافی نہیں ہوتی جو حضور پاک کا گستاخ ہو. یا قصہ اس لیے وہ جو گزر گئی تو گزر گئی. یہاں سے ہم نے لیا کیا اللہ کے ملک سے نیکی کیا تھے بدی کیا تھے جانا تو ہے ہی نہیں. بس آپ توبہ کی جائے حضور پاک کی یاد کی جائے اور یہ سب ٹھیک ہے نیکی ٹھیک ہے اللہ بخشنے والا ہے. آج یہ بولو چکائی میں بولو چاول بول جلدی بڑا وقت نہیں لگا یار. کچھ بولو کچھ نہ کچھ بولو. کیا کہتے آواز نہیں ہے. آدمی آپ بولو. ہاں بولو کچھ بولو زبان سے نا. ہاں دعا کرتے ہیں اور بولو. ہاں اونچا بولو نا اونچا. ہاں نہیں پسند کرنا یا ناپسند کرنے کی بات نہیں ہے. آپ یہ بات یاد رکھو ہم کسی کو ناپسند کرتے ہیں اس کے ماضی کے عمل کے مطابق. کیا کرتے ہیں؟ ناپسند کرنا دراصل یہ اعلان ہے کہ اس آدمی کا مستقبل درست نہیں ہوگا اور یہاں گمراہی ہے. نہیں بات سمجھائی. جس آدمی کا عمل خراب تھا ہم نے اس کو ناپسند کیا کیا اللہ اس کو معاف کر کے اسے اچھا عمل دے سکتا ہے؟ تو پھر آپ کی ناپسند جو ہے نا غلط ہے. آپ اس کو اللہ کے حوالے کریں. ناپسند کرنا دراصل یہ آپ کا اعلان ہے کہ جس کی اصلاح نہیں ہوگی. تو اس لیے عام دنیا دار انسان کو ماضی کے حوالے سے پسند ناپسند کرتا ہے اور دین والے لوگ جو مستقبل کے حوالے سے کرتے ہیں کہ میں اس کو ناپسند نہیں کرتا. کیوں؟ کہتے میں جانتا ہوں کہ اس نے بڑا کام کرنا ہے دین میں. آپ دیکھو کہ جو آدمی تلوار لے کے اسلام کے خلاف آیا اس کو سیف اللہ بنا کے اسلام کے حق میں کر دیا. آپ دان سن لیں اور آپ کو معاف کرنا مشکل ہو پھر تو آپ برتباہی ہو جائے گی. تو یہ بات یاد رکھنا. اب سیاست آ رہی ہے حالات بھی دل میں ہمیشہ سوچنا کہ آپ کی نسبت ان لوگوں سے ہونی چاہیے جو اللہ کے رحم کے اندر ہوں. ابھی تو پتہ چل جاتا ہے زمانے کی بات
کبھی کسی کو اچھا برا بغیر اللہ کی منشا کے نہ کہنا، نہ اچھا کہنا نہ برا کہنا، بس جو اللہ کو منظور ہے وہ نہ سمجھ آئے تو خاموشی سے گزر جاؤ اس محلے سے، سیاست کے محلے سے نکل جاؤ چپکے سے، نہیں سمجھ آتی نہ سے۔ اس لیے انسان کو کبھی برا نہیں کہنا، آپ پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ میں کی بات، اچھا انسان ہو اس کی قدر ضرور کر لو، برا انسان ہو تو اس کا برا تاکیر نہ کرو، عین ممکن ہے کہ توبہ نصیب ہو جائے۔ بات ہے کہ نہیں؟ اس لیے یہ ضروری ہے۔ آپ کا والا آپ بولو، ریاض میں آپ کا سوال رہتا ہے، بول۔ ہاں جی بولیں۔ ہاں 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 یہ بات یہ ہے کہ ہر کام کو حال میں ایگزیبٹ کرنے کے لیے ایک انسان کی ضرورت ہوتی ہے، ایگزیبٹ۔ جس طرح ہم اب کتاب سے الجبرا پڑھ لیتے ہیں لیکن وہاں میدان میں عمل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، راستہ بتائے حل کر کے۔ شریعت ظاہر ہے، آپ یہ بتاؤ اتنا ظاہر اتنی حقیقت قرآن پاک کوئی دنیا کا بندہ آج تک زبر زیر نہیں کر سکا، اور انسان کا کمال یہ ہے کہ اس کے اندر 72 تعویلیں ہو گئیں، اتنی ظاہر بات، یعنی کہ اس میں کوئی ایسی گنجائش ہی کو نہیں ہے، اور پھر اس کے بندے کے درمیان میں اختلاف اور فرق کر دیا۔ تو اس لیے یہ انسان کے اندر ایک دقت ہے کہ وہ کبھی کبھی اپنے خیال کو بھی اپنے علم میں شامل کر لیتا ہے۔ جس طرح ریفری نہ ہو تو کھیلنے والا قانون جاننے کے باوجود فاؤل کھیل لیتا ہے، وہ سیٹی بجا کر پتہ چلے گا، اس لیے پیر جو ہے نا وہ یہ بجائے گا سیٹی، تم فاؤل چل رہے ہو، تم یہ بدل جائے، کہیں دیکھیے کی طرح شاباش دے دے گا، انکریج کر دے گا، آپ کو یاد دلاتا رہے گا کہ یہ ایک واقعہ ہے، تاکہ بولے تمہارا باطن جو ہے وہ روشن رہے۔ کبھی کبھی زندگی کے ابتلا میں سے رہنمائی بھی کرے گا، رہنما کرنا جائز ہے۔ کیوں ضرورت ہے؟ تاکہ آپ کو اپنے موجودہ زمانے کی حالات کی مجبوریاں اور مشکلات کے ساتھ دین کا انتباہ کر کے بتائے، ورنہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ جس طرح ایک طرف آپ کے انگریزی اسکول ہیں، ایک طرف درس نظامی ہے، درمیان میں ملنا بڑا مشکل ہے۔ یہ پیر کا کام ہے کہ اس دنیا کے اندر آپ کیسے گزرو تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے، تو کہیں ایک بار زندگی ہونی ہے کہ غلطی نہ ہو۔ پیر کے بغیر کامیاب ہو سکنا ناممکن نہیں ہے، اچھا پیر کی موجودگی میں بھی ناکام ہونا ممکن ہے۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ پیر کی موجودگی میں کامیاب ہونے والا بہت صحیح کامیاب ہوتا ہے، لیکن ناکام بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس کی ضرورت بڑی ہے، وسیلہ ہے، سبب ہے، وہ بتاتا ہے، اس کی پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ کیا مقام ہے، آپ کو آپ کی ذات سے آشنا کراتا ہے، کہ جاگنے والے کو سونے والے کا مقام بتاتا ہے، سونے والے انسان کو جاگنے والی بتاتا ہے، تاکہ آپ کو باطن سمجھ آئے، مفہوم سمجھ آئے زندگی کا۔ اب تو دنیا ساری کافر بھی ہے مان گئے اب تو کہ ایک گرو ہوتا ہے، گرو چاہے رجنیش ہو تو وہ بھی ماننا شروع ہو گیا اب تو۔ اس کی وجہ اتنی کوئی اہمیت ہے تو کیوں نہ مسلمان کو نہ گرو کو مانے۔ ہمارے جو گردواروں کے جھگڑا زیادہ ہو گیا، سارے پیر الگ الگ ہو گئے، یہ بات ہے۔ سچا کون جھوٹا کون؟ میں کہتا ہوں پیر کے سچا جھوٹے کی بات چھوڑو، مرید کو سچا ہونا چاہیے۔ سچا مرید پیر صاحب کو بھی گھر پہنچائے گا صداقت کے ساتھ، مرید سچا ہونا چاہیے، مسافر سچا ہونا چاہیے، سفر ٹھیک ہے۔ اس لیے وہ آدمی بدقسمت ہے جو یہ کہتا ہے اور جی مجھے کوئی سچا گرو نہیں ملا، وہ جھوٹا مسافر ہے۔ سچا مسافر جو ہے نا جھوٹے پیر کو بھی سیدھا پیر بنا دیتا ہے۔ اس لیے سفر کی کامیابی ضرور اس کے اندر رہنما ہونا چاہیے، اچھی بات ہے۔ جس طرح کہتے ہیں نا کہ یہ سفر ریگستان کا آپ جا رہے ہو، ایک آدمی کہتا ہے ریگستان کے سفر میں دیکھو راستے میں کوئی نخلستان آئے گا، پانی ہوگا، دوسرا کہتا ہے کہ اس میں نخلستان کوئی نہیں ہے، پانی ہونا چاہیے تیرے پاس۔ اب دانا انسان وہ ہے جو چھاگل بھر کے جائے،
نخلستان نکل آیا تو چھاگل تیرا کون سے لے رہی ہے، گرا دینا پانی. اگر نہ نکلا تو پھر پیاس سے مرے گا نہیں. اس لیے ایک وسیلہ پکڑ لو. وسیلہ اس طرح ہے کہ کبھی آپ نے دیکھا آپ بازار جائے، یہ بازار نہیں جاتے آپ، تھکا ہوا آدمی بازار جائے، میں تھکا ہوا آج، دوسرا کہا چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں. دوسرا گاڑی نہیں ہے، خالی چلنے سے آسرا ہو گیا، تھکاوٹ دور ہوگی. دو آدمی پیدل چلے تو تھکتے نہیں ہیں. کچھ لوگ سوٹی ہاتھ میں پکڑ لو تو سوٹی بھی ساتھی ہوتا ہے، یعنی کہ تھکاوٹ سمجھ جاتا ہے انسان. اس لیے دو آدمی کا سفر جو ہے نا وہ بڑا اچھا ہوتا ہے، رفیق طریق ہو جاتا ہے، ساتھی. تو حالانکہ دوسرا آدمی جو ہے خالی آپ کے ساتھ باتیں کرتا جائے، زندگی کا لطف آ جائے. دوسرا ایک اور بڑی جو اہمیت ہے پیر کی وجہ ہے کہ آپ کو مؤدب کر کے آپ کو ادب سکھاتا ہے کہ جب آپ پر جلوے آشکار ہو جائیں تو کہیں آپ گستاخ نہ پائے جاؤ. ادب سکھاتا ہے. اور آگے ادب کی بہت سخت ضرورت ہے کہ ایک مقام جب آتا ہے جو کہ ہم جس ذات کے ماننے والے ہیں، اس مقام کے آگے جب وہ رومی راضی غزالی سارے کے سارے دور دور بیٹھنے والے ہیں ادب کے ساتھ، تو پیر اگر ادب ہی سکھا دے بارگاہ رسالت کا تو بڑی بات ہے. اور عبادت کا مفہوم سکھا دے بڑی بات ہے. تو پیر اگر نذرانہ مانگ لے یہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے. کیا آ رہے ہیں آپ آتے میرے، اس لیے آپ یہ کہتے ہیں کہ پیر مانگتے ہوں گے، آپ کوئی فرق نہیں ہے. آپ بس ایک دل والی بات ہے، اس لیے آپ کرو دعا. علی صاحب کوئی سوال ہے؟ حسن میاں ریاض آپ بول. نہیں مجھے آواز نہیں آ رہی. ہاں ہاں دیکھو اس کو بتانا کہ برے کام سے روکے اور اچھے کام کا حکم دینا. کس وقت لما تقولون ما لا تفعلون، جس وقت آپ میں وہ اچھائی آ چکے، آپ میں وہ برائیاں ترک ہو چکے جو حکم دیا گیا ہے، جب آپ عامل ہو چکو. خالی کہنے والے نہ بنو. یہ جو آدمی ہو جاتا عمل ہو جائے اللہ کے ارشادات کے اوپر چلنے والا، اس کی زبان میں تاثیر ہو جاتی ہے کہ وہ کہتا ہے تو ٹھیک ہو جاتا ہے انسان. اس لیے برے آدمی کو محبت سے تم اس کو برائی سے دور کرو گے، نفرت سے نہیں. نفرت اسے اور برا کرے گی. تو سوال ہو رہا تھا برے آدمی سے نفرت نہ کرو، برے آدمی سے محبت کرو کہ دیکھو یہ آدمی تو انسان ہے، عمل اس کا برا ہے، اس سے محبت کرو، اس کے ساتھ دوستی کرو، اس کو اپنی راہ پر لے آؤ. لوگ ایک دوسرے کے کہنا ماننے میں عجب بات ہے. کہنا ماننا، محبت میں لوگ ایمان ترک کر دیتے ہیں. تو کیا محبت میں ایمان بچائیں گے؟ نہیں. محبت، آپ اس سے محبت کرو، وہ برا آدمی ٹھیک ہو جائے گا. اچھے کی محبت ہی برے آدمی کو برائی سے بچائے گی. آپ اچھا بن کے اس سے محبت کرو، ڈانٹ ڈپٹ بعد میں کرنا، پہلے محبت کا پیغام دو. یہ زمین تم بات سمجھ نہیں آئی محبت والی کہ لوگ محبت میں اچھائی طرح کر دیتے ہیں، محبت کے ساتھ گناہ بنا لیتے ہیں. اگر محبت ہو تو لوگ دین کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. میں کہتا ہوں آپ کی محبت اس بے دین کو دین پر لا سکتی ہے. جس طرح برے آدمی کی محبت جو ہے ایک اچھے آدمی کو برائی کی طرف مائل کر سکتی ہے، اچھے آدمی کی محبت برے انسان کو اچھائی کی طرف لائے گی. یہ ہے. اس لیے ایسا واقعہ ہے کر دیے تقسیم کر دو، اس کو بھی کر دو. بس چلتے جاؤ، جو نہ لے کو نہ لینا، مجبور نہ کرو. اچھا اور واقعہ جی آپ بولو. صحیح صاحب کیا خیال ہے؟ کوئی بات؟ بات جب ایک جو نصیحت کے طور پر یہ ہے کہ
کوئی جاندار انسان کسی بے جان چیز سے کبھی معزز نہیں ہو سکتا. بے جان اشیاء جاندار انسانوں کو معزز نہیں کر سکتی. تو آپ اپنی عزت کو اپنے عمل کے مطابق جج کرو، اس کے فضل کے مطابق جج کرو. اپنی عزت جو ہے اشیاء سے جج کرنے والا شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے. اشیاء سے نہیں جج کرنا اپنے آپ کو، اشیاء، حالات، واقعات، پیسہ، ادھر ادھر. اس لیے آپ ذرا خیال رکھنا. جس نے اور بات جس نے لوگوں کو معاف کر دیا اس کے گناہ معاف ہو گئے. اللہ کا ارشاد ہے کہ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرتے رہا کرو. واللہ یحب المحسنین، اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے. احسان کرو. احسان کا مطلب اس کا حق نہیں تھا لیکن آپ نے مہربانی کر دی. اس لیے اب یہ اس باب میں آئے گی بات، برے آدمی کا حق تو نہیں ہے کہ ہم اس سے محبت کریں، لیکن احسان ہے کہ محبت کریں. اگر برے کے اوپر بھی محبت ہو جانی چاہیے کیا ہے. اور مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں اسلام کا محبت اس طرح آئی ہے کہ اگر ہم جنت میں جائیں تو وہاں اللہ تعالیٰ کا فضل سے کوئی بہن بھرا نظر نہ آئے. ہم عبادت بھی کرتے ہیں اتنی تنہا کرتے ہیں، اللہ بھائی بہن بھائی کے ساتھ لے کے نہیں چلتے. بھائی کون؟ وہ برا آدمی. بھائی ہے، چچے کا بیٹا ہے، رشتے دار ہے، شہر میں رہنے والا ہے، روز میرے ساتھ دفتر میں کام کرتا ہے برا. یعنی کہ وہ جنت میں یا وہ جائے یا میں جاؤں تو وہ تو خیر چلا ہی جائے گا، تو میرا جانا مشکل ہوگا. اس لیے جنت میں جانے کے لیے صرف اپنے آپ کو مخصوص نہ سمجھو. اور ممکن ہے کہ اللہ اس کو بھی جنت میں لے جائے. نفرت نہ کرنا، ضد نہ کرنا. اللہ کا کام ہے جس کو وہ چاہے لے جائے، جس کو چاہے وہ پہنچا دے. ہم دخل دینے والے کون ہیں؟ جی ہے. اب آپ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے آپ پر زندگی آسان ہو جائے، زندگی کا باطن آسان ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ سے پھر وہی دعا ہم کرتے ہیں کہ یا رب العالمین آپ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما. اور ہم تجھ سے یہی سوال کرتے جائیں گے کہ وہ آپ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما. بس یہی ہمارا پہلا سوال ہے، یہی آخری سوال ہے. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ و نور رسول رسول الانبیاء والمرسلین حبیبنا و سیدنا و سیدنا و شفیعنا مولانا محمد علیہ. تمام حاضرین مجلس کی واقعی نیک تمنا ہے یا رب العالمین پوری فرما. زندگی کی آسانیاں